الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحوں میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ میں اپنے آقا کے صحابہ کی دل کی تمنا بتا رہا ہوں اس شعر میں کہ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر ایسے لمحوں میں آنکھیں اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ یہ بھی دانشوروں، خطیبوں، ادیبوں کا اصول ہے۔ جب کسی شخص کی سوائے عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور اس کا اختتام بڑھاپے پر کیا جاتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز بھی عجیب، اختتام بھی عجیب۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہو رہا ہے اور سیرت کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی نے سیدہ طاہرہ عتیقہ صدیقہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر اور قطب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو آپ اور میں بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان سے بیان فرماتا ہے۔ میری اور آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ جب قرآن کے اندر میرے پیغمبر کے رب اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا قد نری تقلب وجہک۔ جب میرے پیغمبر کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والضحیٰ۔ جب میرے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا واللیل۔ جب میرے پیغمبر کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب میرے پیغمبر کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب میرے پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ جب میرے پیغمبر کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک کہا۔ جب میرے پیغمبر کا گفتار کا ذکر آیا
آیا تو قرآن نے وما ينطق کہا. جب میرے پیغمبر کی عمر پاک کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرک کہا. جب میرے پیغمبر کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. جب میرے پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. جب میرے پیغمبر کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا. جب میرے پیغمبر کے معراج کا ذکر آیا قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہا. جب میرے پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہا. جب میرے پیغمبر کے یار غار کا ذکر آیا قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا. جب میرے پیغمبر کے جانثاروں کا ذکر آیا قرآن نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا. جب میرے پیغمبر کی امت کا ذکر آیا قرآن نے امت وسطا کہا. جب میرے پیغمبر کے مقام و مرتبے کا ذکر آیا قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا. جب میرے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامعین محترم، میرے پیغمبر کی سیرت بھی کامل، صورت بھی کامل، علم بھی کامل، حلم بھی کامل، صداقت بھی کامل، شجاعت بھی کامل. بلکہ میرا دعویٰ ہے اقوام عالم میں جیسے جیسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے میرے پیغمبر کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دلی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں بس دلی دعا ہے دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. وما علینا الا البلاغ.